زندگی کو دیکھنا ہے۔ حضرت امام غزالی فرماتے اللہ نے 3 طرح کی مخلوقیں پیدا کی۔ ایک مخلوق وہ ہے جس کے پاس چراغ عقل ہے لیکن شہوات نے نہیں دی گئی، اور مخلوق وہ ہے جن کے پاس شہوات نفسانیہ تو ہیں لیکن ان کے پاس عقل نہیں ہے، اور تیسری مخلوق وہ ہے جن کو عقل بھی دی گئی ہے اور شہوات بھی دی گئی ہے۔ فرمایا پہلی مخلوق جن کو عقل کے چراغ سے مالا مال کیا گیا ہے لیکن انہیں شہوات نہیں دی گئی، وہ فرشتے ہیں، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے جو کہ شہوات ہیں ہی نہیں۔ اور دوسری وہ مخلوق کہ جن کو شہوات دی گئی ہیں، عقل کا چراغ ان کے پاس نہیں ہے، وہ بہائم اور چوپائے ہیں، اگر وہ نیکی نہیں کرتے ہیں تو ان کے پاس چراغ عقل ہے ہی نہیں۔ اور تیسری مخلوق وہ ہے کہ جن کو چراغ عقل بھی دیا گیا ہے، شہوات کی آزمائش بھی دی گئی، اور وہ حضرت انسان ہے۔ اور اگر یہ شہوات کے ہوتے ہوئے چراغ عقل سے کام لے تو فرشتوں سے بہتر ہوتا ہے، اور اگر یہ عقل کے ہوتے ہوئے شہوات سے ہی کام لے اور عقل کو چھوڑ دے تو پھر یہ جانوروں سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ ہمیں 2 طرح کی چیزیں دی گئی ہیں، ہم نے فیصلہ کرنا ہے، ہمارے ہاتھ میں، اور امتحان بھی تو یہی ہے۔ اگر ایک نابینا شخص کہے کہ میں نے آج تک کبھی غیر محرم کے چہرے کو نہیں دیکھا ہے تو بتاؤ یہ اس کا کمال ہے؟ آج تک سینما گھر نہیں گیا ہوں، آج تک میں نے فلم نہیں دیکھی ہے تو بتاؤ یہ اس کا کمال ہے؟ ایک شخص پیدائشی نابینا ہے، اگر وہ کہے تو یہ اس کا کمال نہیں ہے۔ کمال تو اس کا ہے کہ آنکھوں میں بجلیاں رکھی ہوئی اور نظارے قطار اندر قطار ہیں، لیکن پھر بھی وہ نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ کمال اس کا ہے۔ کمال اس کا نہیں ہے کہ جو پانی کے قریب نہ جائے اور کہے کہ میرے پر گیلے نہیں ہوئے۔ کمال تو اس کا ہے، اس مرغابی کا، کہ جو پانی کے اندر رہتی بھی ہے اور جب باہر نکلتی ہے پروں میں ایک قطرہ بھی جذب نہیں رہنے دیتی۔ انسان کو شہوات بھی دی گئی ہیں، آزمائشوں کی کائنات بھی ہے، قطار اندر قطار نظارے بھی ہیں، خوش قدموں میں پچھ رہا ہے، آرزوؤں کا ہجوم ہے، جوانی کا بانپن ہے، زندگی کی رنگینیاں اس کو کھینچ رہی ہیں، لیکن وہ سب کو جھٹک کر کے کہتا ہے کالا معاذ اللہ، میں کبھی بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھوں گا، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ 7ویں کوٹڑی میں بھی زلیخا سے کہتا ہے کہ میں تیری بات نہیں مان سکتا، میں تیری بات مانوں یا اپنے رب کی بات مانوں؟ تو پھر اس کے لیے رب کی رحمتیں برستی ہیں اور انوار اترتے ہیں۔ اس لیے حضرت انسان کو امتحان کی بھٹی میں رکھا گیا ہے اور اس کو خوبصورت شکل دی گئی، اور اسفل السافلین کے اندر اگر یہ چلا گیا تو پھر یہ چوپائوں سے بھی بدتر ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کو دیکھنا ہے کہ ہم کیسے گزار رہے ہیں۔ میں تو ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اچھے مسلمان ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم اچھے انسان بھی نہیں بن سکے، جو اللہ کا ہم سے تقاضا ہے، ہم تو اچھے انسان بھی نہیں بن سکے۔ میں ایک دن جمعہ المبارک پڑھانے کے لیے نکلا تو باہر ایک گدھا گاڑی کے پیچھے لکھا ہوا تھا جلنے والے کا منہ کالا، تو میں یقیناً سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا ہم کس معاشرے میں جی رہے ہیں؟ ایک مزدور آدمی جو صبح سے لے کر شام تک مزدوری کرتا ہے اور بوریاں اٹھا کے اپنی ریڑھی پہ رکھ کے اور اپنے بچوں کا رزق کماتا ہے اور شام کو گھر جاتا ہے، تو اس کے پیچھے بھی لکھا ہوا ہے، مطلب ہمارا معاشرہ اتنا گرا ہوا ہے کہ اس سے بھی حسد کرنے والے اس معاشرے میں موجود ہیں۔ تو جس معاشرے کی گراوٹ کا عالم یہ ہو تو وہ معاشرہ کیسے پنپ سکتا ہے؟ آج ہماری حالت جہاں تک پہنچ گئی ہے، بات بعض کا تکرار کے ساتھ ہو جاتی ہے، لیکن جب بیماری ہو تو بار بار دوائی ڈاکٹر کو وہی دینا پڑتی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ آج ہماری حالت یہ ہے کہ اگر کوئی باہر واٹر کولر نصب کرتا ہے تو اس کے ساتھ جو گلاس رکھتا ہے تو اس کو بھی زنجیروں کے ساتھ باندھ کے رکھتا ہے۔ ہم اخلاقی پستیوں اور گراوٹوں کا اتنا شکار ہو گئے کہ ہماری دست برد سے وہ گلاس بھی محفوظ نہیں رہتے، ہماری لیٹرینوں کے گندے لوٹے بھی زنجیروں سے جکڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ جس قوم کی حالت یہ ہو، اخلاقی گراوٹ کا عالم یہ ہو، اب کس بات کو چھیڑوں؟ ایسی باتیں شرم آتی ہے جو کچھ ہماری اخلاقی حالت بنی ہوئی ہے۔ ہم انسان ہیں اور اللہ نے انسان کو اصل تقویم پیدا کی ہے، اس کو خوبصورت دماغ دیا ہے، اس کو درد رکھنے والا دل دیا ہے، اس کو زندگی کا حسن و جمال دیا ہے، اس کو 2 روشن چراغ دیے۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ اللہ فرماتا ہم نے اس کو 2 آنکھیں، 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے؟ ہم نے اس کو چراغ ہدایت نہیں دیا؟ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ اس کو سب کچھ دیا، اس کو پتا ہے
جب یہ میز کے نیچے سے رشوت لے رہا ہوتا ہے، اندر مفتی اس کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ جو غلط کر رہا ہے۔ جب کسی کا گھر اجاڑتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے میں غلط کر رہا ہوں۔ جب کسی کی آبرو لوٹتا ہے تو اس کو اپنی بہن یاد نہیں ہوتی ہے، اس کو اپنی بیٹی یاد نہیں ہوتی ہے۔ جب ملک کے راز بیچتا ہے، جب اسلام کے قوانین پامال کرتا ہے، جب غریبوں کا خون نچوڑتا ہے اور ہڈیاں توڑتا ہے، تو اس کو اس وقت کچھ یاد نہیں ہوتا ہے، انسانی تقاضے بھول جاتا ہے۔ یہ رات کی تاریکیوں اور دن کے اجالوں میں جو بھی جرم کر رہا ہے، رب دیکھ رہا ہے، اس کی نظروں سے یہ پوشیدہ نہیں ہے۔ اگر یہ اپنی عقل کے چراغ کی روشنی میں چلنا سیکھ جائے تو زندگی کا جمال اس کو نصیب ہوگا، لیکن اتنا گر جاتا ہے، اتنا گر جاتا ہے، اس کو کسی چیز کی پرواہ بھی نہیں ہوتی ہے، اور یہ انسانی قدروں کو پامال کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اس قدر گراوٹ کا شکار ہوتا ہے کہ اس کو انسان کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ بلکہ میرے رب نے بل ہم عدل، عدل بھی اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی جو ہے وہ گمراہی کے سب سے آخری درجے میں پہنچ جاتا ہے۔ جانوروں اور باقی جو بہائم ہیں ان سے بھی یہ بدتر ہو جاتا ہے۔ جانوروں کے اندر بھی زندگی کے کچھ اصول ہوا کرتے ہیں جن سے وہ انحراف نہیں کرتے، جو مرضی ہو جائے ان اصولوں کو وہ نہیں پھلانگتے۔ آپ بیٹھ جائیں تو کتوں کا اصول ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے شخص کو نہیں چیرتے، یہ کتے کا بھی اصول ہے۔ کوئی شخص یعنی اپنی کمزوری دکھا دے کہ میں کمزور ہوں، تیرے سے مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ جو کتے ہیں یہ ان کا بھی اصول ہے کہ کوئی شخص بھاگ رہا ہے اس کے پیچھے دوڑیں گے، لیکن جب وہ بیٹھ جائے گا یا لیٹ جائے گا تو کتے اس کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، یہ کتے کا بھی اصول ہے۔ لیکن یہ انسان اتنا بدتمیز ہے، یہ قبروں سے مردے اکھاڑ کر کے جو ہے وہ ان کو بھی چراہوں پہ لٹکاتا ہے۔ یہ کتنا بدتمیز شخص ہے کہ یہ قبروں سے لاشیں نکال کے ان کی بے حرمتی کرتا ہے۔ یہ وزیر آباد کے کیس کو کون نہیں جانتا؟ یہ انسان کا بچہ ہی تھا نا، اسے انسان ہی کہا جاتا ہے نا۔ بل ہم عدل کا یہ ظہور ہوتا ہے، یہ کس قدر بدترین ہو جاتا ہے اور کتنے کتنے گندے اور کبھی کام کرتا ہے کہ اس کے ذکر سے بھی شرم آتی ہے۔ آپ انسانیت کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں کہ اس نے کتنے کتنے مکروہ کام کیے، تو پھر جب گرتا ہے تو گرتا ہی چلا جاتا ہے، جب لڑکتا ہے تو پھر اتنی پستی میں جا کے گرتا ہے کہ اس پستی میں اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوتا ہے، کوئی کیڑا مکوڑا بھی اس پستی میں نہیں ہوتا جس پستی میں یہ جا کے گر پڑتا ہے۔ اس کی سوچیں پھر اتنی گندی ہو جاتی ہیں، اس کے خیال اتنے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے مزاج میں اتنی آوارگی آ جاتی ہے کہ اس کو کسی کی بھی شرم نہیں ہوتی اور کسی کا بھی حیا باقی نہیں رہتا۔ یہ اتنا بدتمیز ہو جاتا ہے، اس کو غریب کے منہ سے لقمہ چھینتے ہوئے بھی حیا نہیں آتا۔ یہ اتنا بدتمیز ہوتا ہے کہ بیوہ کی یتیم بچی کا جہیز بھی چرا کے لے جاتا ہے۔ یہ اتنا بدتمیز ہو جاتا ہے کہ 10-12 بہنوں کے اکلوتے بھائی کو قتل کرتے ہوئے بھی اس کا ماتھا نہیں ٹھنکتا۔ یہ اتنا بے حس ہو جاتا ہے کہ یہ ماں کی گود سے بیٹا چھین کر کے کرپان کی نوک پہ چڑھانے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ یہ اتنا بدتمیز ہو جاتا ہے کہ جوان بھائی کو باندھ کر کے اس کے سامنے بہن کی آبرو بھی لوٹتا ہے۔ اتنا بدتمیز ہو جاتا ہے کہ اس کو انسانی کوئی قدر یاد نہیں رہتی، کوئی حیا کا زاویہ اور حیا کا کوئی ضابطہ اس کے پیشے نظر نہیں ہوتا۔ پھر یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی معاف نہیں کرتا ہے، یہ یونیورسٹیوں میں گھس کر کے قرآن پڑھتی بچیوں پر بھی حملہ آور ہو جاتا ہے۔ یہ جب اتنا بدتمیز ہو جیسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، یہ جنازوں کے اوپر بھی خود کش حملے کرنے سے گریز نہیں کرتا۔ جب بدتمیز ہو جائے تو یہ ڈرون حملے کرتا ہے، یہ خون نچوڑتا ہے، یہ ہڈیاں توڑتا ہے۔ آپ گوانٹا ناموبے کی کہانیوں کو بھول جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو تہذیب کی بات کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مہذب قرار دیتے ہیں، یہ ان کی کہانی ہے، انہوں نے کیا کیا نہیں کیے ہیں۔ یہ بدتمیزی کی انتہا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، یہ انتہائی نیچے مقام پہ آنے والی بات ہے۔ موصل کی ام احمد کی چیخیں ہم کبھی نہیں بھول سکتے، جس کے جسم کو زخم دے کر کے بھوکے کتوں کے آگے چھوڑا گیا، اور پھر جب کتے اس کے جسم کو چیرتے تھے امریکی گنڈے کہہ لگاتے تھے۔ یہ مہذب دنیا کی کہانی سنا رہا ہوں، یہ میں تمہیں دنیا کی مہذب قوم کی باتیں سنا رہا ہوں جنہوں نے انسانوں کے گلے چیرے، اور جب خون بہ گیا تو پھپڑوں میں پٹرول بھرا اور پھر لاشوں کو آگ لگائی، اور پھر انسانیت کے لاشیں تڑپے تو یہ کہہ لگاتے رہے۔ ہم ان انسانوں کی بات کرتے ہیں جو دنیا کے مہذب ترین انسان کہلاتے ہیں۔ انہوں نے یہ کیا کہ سروں سے بال نوچے اور پھر زخموں میں تیزاب چھڑکا اور لوگوں کو تڑپنے کے لیے چھوڑا گیا۔ یہ ان لوگوں کی کہانی ہے جنہوں نے گوانٹا ناموبے کے ٹائلٹ میں مسلمان قیدیوں کو ٹارچر کرنے کے لیے ان کے ٹائلٹ میں
टिशू पेपर की जगह कुरान के वर्के भी रखे ताकि उनको जहनी अजियत हो। ये जनरल हुड ने काम किया था और बदकिस्मती से हमारे मुल्क में उस बदबख्त के पांव तले सुर्ख कालीन भी बिछाए गए। इस करतूत के बाद जो यहां आया था तो उसके नीचे जो है वो कालीन बिछाए गए और उसका इस्तेकबाल किया गया। ये अल्लाह का कहर है और गजब है जो पाकिस्तान पे पड़ रहा है। ये बात ध्यान में रखें। हमने उन बदबख्तों की ताजीम की और तौकीर की जिन्होंने दीन की हुर्मत को पामाल किया, जिन्होंने इतने घिनौने और घटिया काम किए। उन्हें एक इंसान तो कहना दरकनार, वो तो हैवानों से भी गए गुजरे, लेकिन हम उनके लिए जो बिकते रहे, चंद टगों के लिए और चंद डॉलरों के लिए हम उनकी चापलूसियां करते रहे और उनके नीचे जो है वो कालीन बिछाते रहे। जब अल्लाह के कुरान को टॉयलेट में टिश्यू पेपर की जगह रखने वाले अशखास की पजीराई जिस वतन और जिस मुल्क में होगी, क्या अल्लाह नाराज नहीं होगा? उसका कहरो गजब फिर जोश में नहीं आएगा? बैसियत कौम हमें और हमारे हुक्मरानों को तौबा करने की जरूरत है। अगर वो सच्चे दिल से तौबा करके रब के मुखलिस नहीं हो जाते तो ये अज़ाब नहीं टलेगा। ये दिन आते रहेंगे। ये थोड़े बदतरीन दिन है कि एक शख्स अपनी बेटी को यूनिवर्सिटी में छोड़ करके आता है, 2 घंटे के बाद उसको फोन आता है कि बेटी की लाश उठा के ले जाओ। क्या इसलिए तकदीर ने चनवाए थे तिनके, बन जाए नशेमन तो कोई आग लगा दे। इसलिए पाकिस्तान तो नहीं बनाया था। आज हम इस मुल्क में जो हालात देख रहे हैं, ये इंसान के गिरने की मिसाल है जिसको हम देख सकते हैं, और इंसान की रसवाई की मिसालें। साहिब आओ हम अच्छे इंसान बने, और अच्छा इंसान वही है जो अच्छा मुसलमान बने, जिंदगी को नेकी का जमाल दें और अल्लाह उसके रसूल की राहों पे आ जाएं, अपने रब के हुजूर झुक जाएं। आज इस वतन अजीज में जो ला इलाहा इल्लल्लाह की सरबुलंदी के लिए बनाया गया था, हालत ये है कि हम मस्जिद में नमाज भी पढ़ना हो, यहां कुरान का दर्स भी देना हो, तो बाहर गनमैन खड़े करने पड़ते हैं। सोचने वाली बात है, ये कोई छोटी आजमाइश तो नहीं है। ये हम कहां रह रहे हैं? हिंदुओं के देश में रह रहे हैं या ईसाइयों के वतन में रह रहे हैं? सारे कलमा पढ़ने वाले। और मुझे उन लोगों की बेशर्मी पे भी हैरत है कि जो अब भी उन लोगों की हमायत में है और उनसे एक मसल की ताल्लुक जोड़ करके जो उनसे मोहब्बत की पींगे बढ़ा रहे हैं और जो है वो उनके खिलाफ फौज के ऑपरेशन की मुखालफत कर रहे हैं। उन्हें अभी भी समझ नहीं आती कला ये इंसान हो सकते हैं जो इंसानों के अंदर घुस करके छोटे छोटे मासूम बच्चों के अंदर बम ब्लास्ट करते हैं और उनके जिस्मों की बोटियां दीवारों के साथ चिपक जाती। ये कहां की इंसानियत है और ये कहां का दीन है? जंगे मौता जाते हुए तो हुजूर ने हुक्म दिया था अपने सहाबा को कि तुमने खड़ी हुई फसलों को भी नहीं उजाड़ना, तुमने तो दरख्तों को भी नहीं तोड़ना है, उसकी शाखों को भी नहीं तोड़ना। शजरे सायादार के नीचे बौलो बराज करने से मना फरमाया शरीयत ने कि किसी गुजरते मुसाफिर को वहां रुकना पड़ा तो उसको बदबू से तापन से तकलीफ होगी। ये इस्लाम का मिजाज है। भोले कुत्ते को भी मारना है तो इय्याकुम वल मुस्ला वलो बिलकल बिल अकूल, हुक्म दिया उसकी शक्ल ना बगाड़ना, उस कुत्ते की शक्ल ना बगाड़ना, मारना जरूर चूंकि वो इंसान के लिए जरा वैसा है, लेकिन उसकी शक्ल ना बगाड़ना इसलिए कि उसकी शक्ल तुम्हारे रब ने बनाई है और तुमने इंसानों को कब्रों से निकाल करके चौराहों में लटकाया और उनकी तजलील की और इसको तुम इंसानियत करार दे रहे हो। और कितनी बदनसीबी है, कुछ लोग आज भी उनकी पुष्ट पे खड़े हैं, उनसे तवक्को वाबस्ता रखे हुए हैं कि शायद वो हमारी मदद करेंगे और हमारी मखसूस फिक्र की तरवीज का सबब बनेंगे। जब दलाइल की जबान ना हो, नजरिए में सदाकतें ना हो, तो फिर इंसान ऐसे होछे हथकंडे इख्तियार किया करता है। जब सदाकत इंसान के पास मौजूद हो तो फिर उसको जो है ऐसे होछे हथकंडे इख्तियार करने की जरूरत नहीं होती। वो तो सीधा कहता है कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। साहिब आइए हम इस सूरत नूर का, सूरत मुकद्दसा का नूर हासिल करें और अपनी जिंदगी में चरागां और रोशनी का सामान करें। अल्लाह मुझे आपको अपनी रहमतों और करम नवाजियों का नूर दे।